بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیاسی ہوگی سادات، بلکہ یوں کہوں گی کہ پیاسے تو 2 محرم سے تھے، آج خیام میں پانی ختم ہو گیا۔ آج ہر بچہ حسین کی بیٹی کے پاس جا کر کہہ رہا تھا کہ ہمیں پانی دے دو۔ سکینہ رو کے کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، ابھی میرا چچا زندہ ہے۔ آج اس بادشاہ کی مہندی آنی ہے۔ آج کا دن شہزادہ قاسم کے ساتھ منسوب ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مہندی کا جنازہ پڑھوں یا جنازے کی مہندی پڑھوں۔ ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مہندی کیوں نکالی جاتی ہے۔ ممنات گرامی، یہاں پہ تاریخ پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب جنگ کی جاتی تھی تو جس جوان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوتی تھی نا، اس کے ہاتھوں سے تلوار لے لی جاتی تھی۔ اسے کہتے تھے کہ جا واپس چلا جا، تیرے تو ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری ہے، تیری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرب کے وحشیوں نے قانون بنایا تھا۔ سب سے پہلا قانون تھا کہ اگر کسی قبیلے میں شادی ہو رہی ہو تو ادھر حملہ نہیں کرنا۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی میدان میں کم سن بچے کو لے کر آئے تو حملہ نہیں کرنا۔ تیسرا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کی بیٹی پاس آ جائے تو بے شک اگر قاتل پاس بھی کھڑا ہے نا تو خنجر نہیں چلانا۔ مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے قانون کربلا میں توڑ دیے۔ انہوں نے حسین کے قاسم کو بھی مارا، انہوں نے پیاسے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی مارا، انہوں نے سکینہ کے سامنے حسین کا سر بھی تن سے جدا کیا۔ ساری کربلا کا نام اصغر ہے۔ آج کا دن شہزادہ قاسم کی شہادت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو اسی پہ روشنی ڈالوں گی۔ ممنات گرامی، دنیا کا رواج ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب ابھی وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، مطلب جب وہ اپنی ماں کے ہاتھوں سے اور اپنے باپ کے ہاتھوں میں چلنا شروع ہوتا ہے تو ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ یہ کب جوان ہوگا، میں اس کی شادی کروں گی، اس کی بہنیں اس کو سہرا باندھیں گی۔ ادھر یہاں پہ ایک اور چیز پہ روشنی ڈالتی جاؤں، جو بیوہ ہوتی ہے نا اس کے تو خواب ہی الگ ہوتے ہیں۔ ایک بیوہ ماں کا اگر بیٹا جب جوان ہو جائے تو اس کی ساری حسرتیں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں ساری حسرتیں پوری کروں، میں قربان بی بی فروا کی حسرتوں پر، جس نے قاسم کی شادی کے خواب تو دیکھے تھے، جس نے قاسم کی مہندی کے خواب تو دیکھے تھے، جس نے قاسم کے سہرے کے خواب تو دیکھے تھے، پر وہ خواب کیسے پورے ہوئے آج ہم یہ سنیں گے۔ آج ہم سنیں گے کہ ہم اس قاسم پہ قربان ہو جائیں جس کی مہندی تو آئی تھی، جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ قاسم کی تیاری کی طرف اگر توجہ دیں تو روایات میں راوی لکھتا ہے کہ 9 محرم کو جب مولا غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر خیموں میں پہرہ دے رہے تھے، پہرہ دیتے دیتے مولا عباس نے علی اکبر کو کہا، علی اکبر میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ علی اکبر رو کے کہتے ہیں نہیں چچا جان، آپ نہیں جائیں گے، آپ میرے بابا کے کمر کا زور ہے، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں جاؤں گا۔ مولا عباس رو کے کہتے ہیں نہیں اکبر، تم نے نہیں جانا، تم میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ہو۔ اتنے میں ایک 13 سالہ بچہ قاسم دوڑ کے آیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھ ان کے آگے جوڑے اور رو کے کہتے ہیں نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ وہاں دوسری طرف مولا حسین مسلح پر بیٹھے ہوئے، تڑپ کے مولا نے شہزادہ قاسم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ مولا رو کے کہتے ہیں قاسم تم
اتنے عزیز ہو مجھے، تم میرے حسن کی آخری نشانی ہو۔ اسی کشمکش میں عاشور کا وقت آ گیا، عاشور کا دن آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادہ قاسم 7 مرتبہ مولا حسین سے اجازت لینے کے لیے گئے۔ 7ویں دفعہ جب مولا حسین نے اجازت نہ دی نا، مولا حسین، شہزادہ قاسم جب بھی مولا حسین سے اجازت لینے کے لیے جاتے تھے، مولا حسین ایک ہی لفظ کہتے تھے، شہزادہ قاسم آپ میرے حسن امیر کی آخری نشانی ہو۔ تاریخ گواہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ مولا حسین جب بھی مولا حسن کا اور شہزادہ قاسم کا نام لیتے تھے نا تو ساتھ میں امیر ضرور لگاتے تھے۔ قاسم تم میرے امیر قاسم ہو، قاسم تمہارے جانے سے میرے 2 گھر اجڑ جائیں گے۔ شہزادہ قاسم کو جب اجازت نہ ملی، اپنے خیمے میں گئے، اپنا عمامہ اتار کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ ادھر بی بی فروا مصلے پر عبادت میں مشغول تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قاسم رو کے کہتے ہیں ماں دعا کرو کوئی یتیم نہ ہو۔ بی فروا رو کے کہتی ہیں کہ قاسم نہیں ملی اجازت۔ شہزادہ قاسم کہتے ہیں چچا جان اجازت نہیں دے رہے، شاید میں یتیم ہوں تب۔ بی بی کہتی ہیں، بی بی نے شہزادہ قاسم کا ہاتھ پکڑا۔ راوی لکھتا ہے کہ شہزادہ قاسم کا جب ہاتھ پکڑ کر بی بی خیمے سے باہر نکلی، مولا حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا۔ مولا حسین رو کے کہتے ہیں بھابی جان اگر آپ نے آنے کا تکلف کیوں کیا ہے مجھے بلا لیتی۔ بی بی رو کے کہتی ہیں، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے قاسم کو کہا قاسم اپنی آستین پیچھے کرو۔ قاسم نے اپنی آستین پیچھے کی۔ قاسم نے جب اپنی آستین پیچھے کی، بی بی نے ایک تعویذ کھولا، وہ تعویذ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی رو کے کہتی ہیں 28 صفر کو زہر مل گئی تھی، لیکن پھر بھی مولا حسن نے مجھے قلم اور دوات سے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا جو قاسم کے دائیں بازو پر باندھا تھا۔ مولا نے جب یہ تعویذ پڑھا، تاریخ گواہ ہے مولا نے گریہ شروع کیا۔ آخرکار قاسم کو اجازت مل گئی۔ مولا نے کہا جاؤ فروا قاسم کو تیار کرو۔ مل گئی اجازت قاسم کو۔ پھر علی کے شیر بیٹے نے تیاری اپنی شروع کی۔ بی بی نے اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ سب سے پہلے بی بی زینب کے خیمے میں گئی۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں گئی، بی بی کہتی ہیں میرا لال تیار ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بی بی زینب نے جب شہزادہ قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، دعا مانگوں گی میں سن لوں، میں پڑھ لوں اور آپ سن لیں۔ بی بی نے جب گھوڑا تیار کیا، شہزادہ قاسم کو سوار کیا، اتنے میں ایک ننھے ہاتھ آئے جو سکینہ بنت الحسین کے تھے۔ سکینہ نے کہا قاسم گھوڑے سے نہ اترنا، اپنے پاؤں رکاب سے نکالو، میں نے تمہارے پاؤں کو سغرا کے حصے کا بوسہ دینا ہے، میں قربان جاؤں۔ مولا حسین آئے۔ مولا حسین، عزیزان گرامی، ایک کربلا میں ایک ٹیلہ ہے جہاں پر مولا حسین نے ساری جنگ دیکھی تھی، وہ زمین ہے کہ وہ بلند ہوئی تھی، اس جگہ پر مولا حسین آئے۔ شہزادہ قاسم نے کو گائیڈ کرتے رہے، شہزادہ قاسم ایسے جنگ کرو، ایسے جنگ کرو، مولا سارے طریقے بتا رہے تھے۔ اچانک 9 لاکھ کے لشکر میں قاسم کھو گیا۔ جب 9 لاکھ کے لشکر میں قاسم کھویا، مولا نے آواز لگائی قاسم تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ شہزادہ قاسم رو کے کہتے ہیں مولا میرے پاؤں رکاب میں پھنس گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کا قاسم کے پاس آنے تک مشرق کے گھوڑے مغرب میں دوڑا دیے گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق میں دوڑا دیے گئے۔ اس طرح سے پامال کیا گیا حسن کے لال کو کہ پورے میدان کربلا میں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مولا حسین قاسم کی لاش پہ پہنچے، رو کے کہتے ہیں قاسم مجھے تم نظر نہیں آ رہے، قاسم تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مولا نے 3 صدائیں لگائیں،
جب کوئی آواز نہ آئی نہ مولا نے چوتھی صدا لگائی، قاسم میں امام بن کے تم سے کہتا ہوں کہ مجھے آواز دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی کبھی سرزمین پر کبھی ایک ٹکڑے سے آواز آئی مولا میں یہاں ہوں، کبھی دوسرے ٹکڑے سے آواز آئی مولا میں یہاں ہوں۔ یہ تاریخ کا وہ واحد شہید ہے جس کو مولا نے اپنی امامہ اتارا، اس کو زمین پر بچھایا اور قاسم کی لاش کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی، بعض روایات میں ہے کہ مولا نے اپنے کندھے پر اٹھایا کچھ جو لاشیں تھیں ان کو، لیکن قاسم کی لاش کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ مولا روتے روتے مولا نے آواز لگائی، زینب، سکینہ، آؤ قاسم کو پرسہ دو، قاسم۔ جب لاش خیام میں پہنچی تو ایک بحران برپا ہوا۔ سب لوگ قاسم کی لاش پہ آ گئے، بی بی فروا نہیں آ رہی تھی۔ مولا حسین نے پوچھا کہ کیا فروا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے؟ نہیں مولا۔ بی بی نے رو کر آواز بلند کی، نہیں مولا، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ جب بی فروا کو قاسم کی لاش پہ لایا گیا تو بی بی نے ہاتھوں کے ساتھ قاسم کی لاش کو ٹنٹولنا شروع کیا۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہیں، بابی جان کیا تلاش کر رہی ہیں؟ بی فرما رو کے کہتی ہیں کہ مجھے قاسم کے مہندی والے ہاتھ نہیں مل رہے، دعا مانگا کرو ایسے کوئی نہ اجڑے جس طرح کربلا میں سادات اجڑ گئی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد نہ میری اتنی ہمت ہے کہ میں اس کو مزید پڑھ سکوں، نہ آپ کی سننے کی ہمت ہے۔ آخری دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلد تاجیل فرما دے۔ میری دعا ہے کہ آج کے دن کے صدقے اس پورے 10 محرم تک ہر ماتمی کو اس کی جوانی نصیب کرنا، جن ماؤں نے خواب سجائے ہیں ان کو خواب کو پورا کرنا، جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کے سحروں کے خواب دیکھے ہیں ان خواب کو پورا کرنا۔ صدقے شہزادے قاسم کے میں قربان، میرا سلام ہو اس شہزادے قاسم پر جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، میرا سلام ہو اس قاسم پر جس کی لاش پہ گھوڑے مغرب سے مشرق اور مشرق سے مغرب تک دوڑائے گئے، میرا سلام ہو اس قاسم پر جس کی لاش کے ٹکڑے کو امام حسین اکٹھا کرتے 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 زمین پر بیٹھ گئے، میرا سلام ہو اس قاسم پر جس کی مہندی پہ اس کا جنازہ نکلا، میرا سلام ہو اس قاسم پر جس کی ماں کے خواب اجڑ گئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس محرم میں محض کالے کپڑے نہ پہنے جائیں بلکہ کچھ سبق بھی سیکھا جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔